جعلني سعيد. اللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کے ساتھ ہمارا منزل حج تک کا یہ سفر الحمدللہ پڑاؤ بپڑاؤ قدم بقدم بڑھ رہا ہے، اور ہم ایک ایک چیز سیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے مینا، مزدلفہ، عرفات کے احکامات، وہاں قیام کے بارے میں پڑھا۔ اس کے بعد حج کے واجبات میں سے رمی جمار اور قربانی کے بارے میں بھی تقریباً اکثر باتیں سیکھنے کی کوشش کر لی۔ اب حج کا چوتھا واجب حلق یا قصر، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ 10 ذی الحجہ کو رمی اور قربانی سے فارغ ہو کر سب سے پہلے جو کام کیا جاتا ہے وہ حلق یا قصر ہے۔ حلق اور قصر کہتے کسے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ مرد حضرات کیسے حلق کریں گے اور قصر کریں گے؟ ہماری بہنیں کیسے حلق اور قصر کریں گی؟ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں، حلق اور قصر کی تعریف کے بارے میں 6 نمبر پڑاؤ میں پوری وضاحت آ چکی، اور طریقہ کار کے بارے میں 36 نمبر پڑاؤ میں ہم الحمدللہ سیکھ چکے ہیں۔ اگر نہیں تو اس کو ایک مرتبہ ہم دہرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ حج کا جو حلق یا قصر کیا جاتا ہے تو اس کے بھی اوقات مقرر ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک۔ تو ان اوقات میں کسی بھی وقت حلق یا قصر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ یہ حلق یا قصر رمی اور دم شکر کے بعد کرنا ہے، کیونکہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے کہ ان 3 کاموں میں ترتیب واجب ہے، اور ان ایام میں کسی بھی وقت رمی اور دم شکر کرنے کے بعد حلق یا قصر کر سکتے ہیں، 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بہت اہم اور یاد رکھنے والی ہے کہ حج کے والوں کے لیے حلق یا قصر مینا کی حدود میں کرنا سنت ہے، اور حدود حرم میں کرنا لازم ہے۔ حدود حرم سے باہر حلق یا قصر کرنے کی صورت میں دم واجب ہوگا۔ یہ تو واجب اور سنت باتیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنت ہے کہ جس وقت حلق یا قصر کیا جا رہا ہو تو مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ جو حاجی صاحب حلق یا قصر کروا رہے ہیں تو حاجی صاحب کا چہرہ مبارک وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور اسی طرح جب ان کے حلق یا قصر کی ابتدا کی جائے تو حاجی صاحب کے دائیں جانب سے حلق یا قصر کی ابتدا کی جائے۔ یہ بھی ایک سنت اور بہترین طریقہ ہے، اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے حلق یا قصر کروایا تھا۔ اور ایک سب سے اہم بات کہ متمتع اور قارن کے لیے، یعنی حج تمتع اور قران کرنے والے کے لیے 10 ذی الحجہ کو رمی اور دم شکر اور حلق قصر میں ان تینوں کام میں ترتیب قائم کرنا واجب ہے، یعنی سب سے پہلے رمی جمار، شیطان کو کنکر مارنا، اس کے بعد دم شکر، اور اس کے بعد حلق یا قصر۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی ادارہ یا کسی شخص کے ذریعے سے قربانی کر رہا ہو تو پہلے اس بات کی یقین دہانی کر لے کہ آپ کی قربانی ہو گئی، اس کے بعد ہی حلق یا قصر کرے، ورنہ خلاف ترتیب ہونے کی وجہ سے دم لازم ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور اہم مسئلہ جو حد سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہم نے دم شکر کر لیا اور ہم نے رمی بھی کر لی، دم شکر بھی کر لیا، تو کیا ہم ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں یا اپنے بال خود کاٹ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بالکل اس بات میں ہے کہ بالکل، آپ نے رمی کر لی، آپ کی قربانی ہو گئی، تو تمام حاجی ایک دوسرے کے جو ان اعمال سے فارغ ہو چکے ہیں ایک دوسرے کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں، اپنے بال خود بھی کاٹ سکتے ہیں،
کسی اور کے بھی کٹوا سکتے ہیں۔ اسی طرح خواتین ہماری بہنیں بھی ایک دوسرے کا قصر بھی کر سکتی ہیں، خود اپنا قصر بھی کر سکتی ہیں۔ اسی طرح شوہر جو ہے اپنے زوجہ محترمہ کے بال بھی کاٹ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ان کی بیگم وہ حلق کرنا جانتی ہے اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ بھی اپنے شوہر کا حلق کر سکتی ہے، لیکن وہی شرط میں دہرا لوں کہ انہوں نے یعنی رمی جمار اور حلق کر لیا ہو اور حلق اور قصر میں رہتا نہ ہو، رمی جمار اور دم شکر ادا کر لیا ہو اور اب ان کا صرف حلق اور قصر کروانا رہتا ہو، تو ایسی صورت میں یہ ایک دوسرے کا حلق اور قصر کر سکتے ہیں۔ اس میں شرعی طور پر کوئی بھی قباحت نہیں ہے۔ یہ تو حلق اور قصر کی بنیادی چند باتیں تھی۔ اب اس کے بارے میں کچھ اہم احتیاطوں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جس شخص کے بال انگلی کے ایک پور سے کم ہو، یعنی تقریباً 1 انچ سے کم ہو، تو اس کے لیے بہر صورت حلق کروانا واجب ہے۔ مرد حضرات کی میں بات کر رہا ہوں، اور ان کے لیے حلق کے بغیر حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جن حضرات کے سر کے بال انگلی کے ایک پور تقریباً 1 انچ سے کم ہو تو ان کے لیے حلق کروانا ہی واجب ہے اور ان کے لیے قصر کی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے بال بڑے ہوتے ہیں تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ چوتھائی سر کا حلق یا قصر کر دیتے ہیں۔ یہ مکروہ تحریمی ہے، اگرچہ اس سے وہ حلال ہو جائے گا، لیکن حدیث مبارکہ میں اس سے سختی سے ممانعت آئی ہے۔ اسے قضاء کہتے ہیں کہ ایک طرف کے بال کاٹ لیے جائیں اور باقی بال چھوڑ دیے جائیں، تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے اور مکروہ تحریمی تقریباً حرام کے قریب ہوتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو وہ حلال ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے سر پہ بال ہے ہی نہیں اور وہ گنجا ہے تو تب بھی اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سر پر استرا پروا لے۔ استرا پروانے کے بغیر وہ احرام کی پابندیوں سے ہرگز نہیں نکلے گا۔ اور یہ بات پہلے بھی عرض ہو چکی کہ حلق یا قصر وہ لازماً حدود حرم میں کروایا جائے گا۔ حدود حرم سے باہر اگر کسی نے حلق یا قصر کروا لیا تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا۔ اور ایک اور بہت بڑی اہم بات جو ہم بار بار دہراتے ہیں کہ زیرو مشین یہ استرے کا قائم مقام ہرگز نہیں ہے۔ استرا ہی بعض صورتوں میں، جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ سر کے بال انگلی کے ایک پور سے کم ہو تو حلق کرنا واجب ہے۔ ایسی صورت میں اگر کسی نے کہا کہ زیرو مشین میں پروا لوں گا تو ایسا ہرگز اس کے لیے جائز نہیں ہے، اسے اس طرح ہی پروانا پڑے گا۔ آخر میں یہ بات سمجھ لیں کہ حلق اور قصر کے بعد ہی حاجی کے لیے ممنوعات احرام کی پابندیاں ختم ہوں گی۔ یعنی جیسے کہ آپ کو اس اسکرین پر حالت احرام کی پابندیاں نظر آ رہی ہیں، تو یہ تمام پابندیاں تب ختم ہوں گی جب حاجی حلق یا قصر کروا لے گا۔ حلق اور قصر کروانے سے پہلے یہ جو آپ کو اسکرین پر پابندیاں نظر آ رہی ہیں، خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، سر یا چہرہ ڈھانکنا، یہ سب کام تب جائز ہوں گے جب حلق یا قصر کر لیں۔ حلق اور قصر کے بعد یہ پابندیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ البتہ حج کے موقع پر یہ بات یاد رکھیں کہ میاں بیوی کا جو خاص تعلق ہے وہ حلق یا قصر کے بعد وہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ وہ طواف زیارت کے بعد اس کا جواز ہوگا اور وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہوں گے۔ باقی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے، استدعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے اس حج میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی خلاف ورزیوں سے، ہر قسم کی ممنوعات سے محفوظ رکھیں اور ہمارا حج مبرور اور مقبول فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔